اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، ارادہ یریدو کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، تو یہاں معنی کیجیے گا یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، لیبین لکم تاکہ اللہ بیان کریں تمہارے لیے، یرید اللہ اللہ چاہتے ہیں، لیبین لکم تاکہ بیان کریں تمہارے لیے، کیا چیز بیان کریں؟ یعنی مراد ہے شرائع دینکم، ان تمہارے دین کے احکامات طور طریقے، تو یہ مفہوم ہے ایک۔ دوسرا معنی اس کا مفہوم ہے کہ لیبین لکم سے مراد ہے تاکہ اللہ تمہارے لیے بیان کرے ما یقربکم منہ، کہ جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کر دینے والی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں تاکہ بیان کر دیں تمہارے لیے کہ ان صبر خیر لکم ان نکاح الاما، یعنی لونڈیوں سے نکاح کرنے کی بجائے صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ لیبین لکم کی تفسیر جو ہے ان تصبروا خیر لکم، تیسرے قول کے مطابق ان تصبروا خیر لکم، یہ تیسرا مفہوم ہوگا اس کی تفسیر کا۔ تو یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں تمہارے لیے بیان کریں تمہارے دین کے مسائل، تمہاری مسلطیں کی تمہاری بہتری کس چیز کے اندر ہے، یا پھر دوسرا مفہوم ہے کہ اللہ چاہتے ہیں بیان کریں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دینے والی چیز ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ چاہتے ہیں بیان کریں تمہارے لیے کہ لونڈی سے نکاح کرنے کی بجائے اگر آپ صبر سے کام لیں گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تینوں مفہوم اس آیت سے بیان ہوتے ہیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور اس کا بھی پیچھے تعلق ہے، یرید اللہ لیہدیکم، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہدایت دیں، رہنمائی کریں تمہاری، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تمہاری رہنمائی کریں، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے راستے کی، ان لوگوں کے طریقے کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو سنن یہ سنت ان کی جمع، سنت ان کہتے ہیں طریقے کو اور راستے کو، یا پہلے لوگوں کا جو طریقہ طور طریقہ تھا، تو سنن سنت ان کی جمع، اس لیے نبی علیہ السلام کے طرز زندگی کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو سنت کہ اگر سانن پڑھے ہیں، سین پر بھی زبر پڑھیں تو پھر ہوگا برے طریقے، اور اگر سین پر پیش پڑھیں سنن پھر اس ہوتا ہے اچھے طریقے۔ تو جیسے حدیث میں ہوتا ہے تتبعن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل، آپ نے فرمایا کہ تم پہلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، تتبعن تم ضرور پیروی کرو گے، سنن من کان قبلکم ان لوگوں کے برے اعمال کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، حذو النعل بالنعل قدم بقدم تم ان کی پیروی کرو گے، حتی لو دخل احد فی جوہر ذب لدخلتموہ، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی سانڈے کی بل میں داخل ہونے کی کوشش کی تم بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ تو یہ اس حدیث میں سانہ کا لفظ بولا گیا ہے، برے طریقے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں تمہیں پہلے لوگوں کی اچھے طریقوں کی رہنمائی کریں، تو اچھے طریقوں سے مراد کیا ہے؟ سانن الذین من قبلکم کا جو اشارہ ہے وہ کس چیز کی طرف ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے طریقے سے مراد ماں، بیٹی اور بہنوں کا حرام ہونا، ماں سے، بیٹی سے اور بہن سے نکاح کرنے کی حرمت جو اللہ نے پیچھے چند ہی آیات پیچھے بیان کی تھی، اللہ نے وہ سارے مسائل بیان کیے، پھر پہلے محرمات بیان کی، اور پھر اللہ نے جن سے نکاح کرنا جائز ہے، آزاد عورتیں کس طریقے سے حق مہر دے کر وہ بیان کیا، اگر آزاد نہیں تو پھر لونڈی سے، اور اس کے بعد یہ بیان کیا کہ اللہ چاہتے ہیں تمہارے لیے دین کے مسائل بیان کریں، اور اللہ چاہتے ہیں اللہ تمہیں رہنمائی کریں ان لوگوں کے راستوں کی یا طریقوں کی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، کہ ان پہلی امتوں میں بھی ماں سے، بیٹی سے اور بہن سے نکاح حرام تھا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے سنن الذین من قبلکم کا مطلب یہ ہے کہ ملت ابراہیمی، اس سے پہلے جو ملت ابراہیمی جو دین یہ دیا گیا تھا اس کی پیروی کرنے کی اللہ تمہیں رہنمائی فرمائے، تو
کیونکہ یہود و نصارہ کے طور طریقوں کی بجائے ہمارا جو دین ہے یہ زیادہ تر ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ملتا جلتا ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام کو ملت ابراہیمی دے کر بھیجا گیا تھا، اس لیے ہمارے قرآن میں ملت ابیکم ابراہیم، تمہیں جو دین دیا گیا ہے تمہارے باپ ابراہیم کا طور طریقہ ہے۔ تو یہ بھی بعض نے مفہوم کیا، سنن الذین من قبلکم سے مراد ابراہیم کی جو ملت تھی، ملت ابراہیمی، اس کے طور طریقوں کی اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتے ہیں، اس کا بھی تعلق پیچھے ہے، یرید اللہ لیبین، یرید اللہ لیہدی، اور یرید اللہ لیتوب علیکم، اس کا تعلق بھی پیچھے ہے، اللہ چاہتے ہیں وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ کہ تاکہ اللہ تم پر توبہ کر لے، تو اللہ تمہاری طرف لوٹ آئیں، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ تابہ یتوبو جو یہ فعل ہے، اس کا اگر فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنائیں تو پھر اس کا جو متعلق ہے وہ اس کے بعد اعلیٰ حرف جار آتا ہے، جیسے من تاب، تاب اللہ علیہ، جو توبہ کرے تاب اللہ علیہ، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اگر تاب یتوبو کا فاعل انسان ہو تو اس کے بعد پھر الہ حرف جار آتا ہے، جیسے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو اس لیے تاب یتوبو چونکہ یہاں یتوبو کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات بن رہی ہے تو اس کا معنی ہوگا وہ یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں تمہاری توبہ کو قبول کر لیں۔ تاب یتوبو کا معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو، اگر تاب یتوبو کی نسبت انسان کی طرف ہو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا یا اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنا۔ تو اللہ چاہتے ہیں لیتوب علیکم تاکہ تمہاری اللہ توبہ قبول کر لے، اور توبہ سے مراد کیا کہ جو تم سے محرمات کے حوالے سے، یعنی دو بہنیں ایک ہی نکاح میں، یا پھوپھی اور بھتیجی، یا بھانجی اور خالہ ایک ہی نکاح میں، تو تم سے ایسے معاملات ہو چکے تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے وہ ایک علم کے تحت ہے، اس لیے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا حلال ہونا چاہیے اور کیا حرام ہونا چاہیے۔ اور حکیم، لفظ علیم کے ساتھ حکیم صفت بیان کرنا، یہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے کوئی دو نام اکٹھے کیے جائیں تو ہر لفظ کا جو ایک اپنا معنی اور مفہوم ہے، جب دونوں کو ملا لیا جائے تو ایک تیسرا مفہوم بھی نکلتا ہے۔ آپ نے بڑے لوگ دیکھو گے جو علم کو جاننے والے تو ہوتے ہیں لیکن دانائی نہیں ہوتی ان کے پاس، کتنے ایسے بچے اور بچیاں وہ پوزیشن ہولڈر تو بن جاتے ہیں، پوزیشنیں لے لیتے ہیں، اچھے مارکس لے لیتے ہیں، لیکن سمجھ بوجھ، حکمت، دنائی ان کے پاس نہیں ہوتی، بس رٹا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ سمجھدار ہوتے ہیں لیکن علم سے کورے ہوتے ہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو علیم بھی ہے، بیک وقت علم والا بھی ہے، اور ساری حکمتوں اور دانائیوں کا مالک بھی ہے۔ تو اللہ نے علم کے تحت تم پر چیزیں حرام کی ہیں اور اللہ نے حکمت کے تحت تم پر چیزیں حرام کی ہیں، اس لیے اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ چاہتے ہیں ان یتوب علیکم کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یرید چاہتے ہیں ان یتوب علیکم یہ کہ تمہاری توبہ قبول کر لیں۔ تو یہاں دوبارہ اسی چیز کو لٹایا جا رہا ہے، دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اسی جملے کو کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، تو یہاں تقابل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف اللہ نے تمہارے لیے جو احکام، شرائع، محرمات اور جو حلال عورتیں تمہارے لیے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ اور اللہ سے توبہ طائب ہو جاؤ اور اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ اور جو شیطان ہے اور شیطان کے پیروکار وہ کیا چاہتے ہیں، یہاں ان کا ذکر کیا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں الشہواتی بری خواہشات کی۔ شہوت جو ہے اسے بری خواہشات مراد ہوتی ہیں جو انسان کی خواہشات نفسانی جن کو کہتا ہے، یا نفس کی پیروی کرنا جن کا تعلق بے حیائی سے ہوتا ہے۔ تو یہ
بات اسی طرح یہ جو لوگ خود بدکار ہوتے ہیں ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بھی فحاشی اور یعنی پھیلا دی دیں. جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یریدون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. سورہ نور کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان ایک مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ ملے اور بے حیائی پھیل جائے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. تو یہاں بیان کیا گیا کہ وہ یرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون الشہوات جو خواہشات شہوات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلو یہ کہ تم مائل ہو جاؤ. مائل کا مطلب سیدھے راستے سے ایک سائڈ پر ہو جاؤ. مالا یہ بھی ہوتا ہے میلان کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا. تو دل جیسے فلاں کا دل فلاں کی طرف مائل ہو گیا یعنی اپنی اصل جگہ سے دوسری طرف جھک گیا. تو یہاں تمیلو کا مطلب ہے صراط مستقیم یا حق سے ہٹ جانا گمراہی کی طرف مائل ہو جانا. تو ان تمیلو وہ بدکار خواہشات نفسانی کے پیروکار لوگ چاہتے ہیں ان تمیلو یہ کہ تم حق سے ہٹ جاؤ سائڈ بھی ہو جاؤ میل عظیمہ بہت زیادہ مائل ہونا. یہ کہ تم حق سے پھسل جاؤ حق سے ہٹ جاؤ میل عظیمہ بہت زیادہ ہٹ جانا. تو یہ پکی بات ہے جس قوم کے اندر بے حیائی فحاشی پھیلتی ہے تو وہ صرف فحش نہیں کام کرتے بلکہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں اور ان کا انجام جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے تمہاری توبہ کو قبول کرے اس لیے تمہارے لیے محرمات بھی بیان کر دیں اور جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی بیان کر دیں. اور جو شیاطین کے پیروکار ہیں جو مسلمانوں درمیان خواہشات نفسانی کو فروغ دینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلو یہ کہ تم مائل ہو جو حق سے ہٹ جاؤ میل عظیمہ بہت زیادہ ہٹ جانا. یرید اللہ اللہ چاہتے ہیں ان یخفف عنکم یہ کہ تم پر آسانی کریں. خفف یخفف تخفیف اس کو تخفیف کرنا آسانی کرنا کسی کے لیے کسی کام کو ہلکا کرنا. تو یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں ان یخفف عنکم یہ کہ تم سے آسانی کر دیں تم سے ہلکا کر دیں احکامات کو. تو تخفیف سے مراد یہی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں اور آسانی یہی ہے کہ تم اگر آزاد عورت کا حق میں ادا نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے اللہ نے آسانی کر دی ہے کہ تم گناہ سے بچنے کے لیے ایک لونڈی سے نکاح کر لو اور لونڈی تمہارے لیے اللہ نے حلال قرار دی ہے. تو یہ ہے یخفف عنکم کا مفہوم جو اہل علم نے بیان کیا ہے. تو یہ معنی کہ اللہ چاہتے ہیں ان یخفف عنکم یہ کہ تم سے آسانی کریں اور آسانی سے مراد یہی ہے کہ تخفیف چاہتے ہیں اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں اور وہ آسانی کی شکل و صورت یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے آزاد کی بجائے اگر آزاد سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں تو تمہارے لیے لونڈیوں سے نکاح کرنے میں اللہ نے آسانی رکھ دی. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے کہ تمہارے لیے شریعت کے بڑے احکام آسان کر دیے. جیسے مسافر کے لیے رخصت روزے میں بھی نماز میں بھی رخصت رکھ دی گئی ہے. اسی طرح بیماری کی وجہ سے اور بھی دیگر احکام میں اللہ نے بڑی آسانی کر دی ہے. اسی طرح پہلی امتوں میں اگر پیشاب جسم کو لگ جاتا جسم کی وہاں سے چمڑا کوریدنا پڑتا کسی لوہے کے آلے سے اس کو کاٹنا پڑتا اور اگر کسی کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو کپڑا کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا. لیکن اللہ نے اس امت پر آسانی کر دی تو پانی سے آپ کپڑے کو دھو لیں جسم کو دھو لیں تو آپ کا جسم پاک اور صاف. اور آسانی کی دوسری شکل یہ بھی ہے کہ اگر پانی میسر نہیں تو اللہ نے تمہارے لیے مٹی کو پاکیزہ مٹی کو تمہارے لیے تیمم کا ذریعہ بنا دیا ہے. تو اللہ نے اس امت پر بہت سی آسانیاں فرمائی ہیں. تو جتنی ہی اس امت کے اندر کمزوری تھی یا عمریں چھوٹی تھیں تو اللہ نے اس امت کے لیے بہت بڑے بڑے جو ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسی آفریں رکھی ہیں کہ اگر وہ ان کو اپنا لیں تو انشاءاللہ پہلی امتوں کی اجر و ثواب سے بھی زیادہ اجر و ثواب پا لیں گے. تو یہ اللہ نے آسانی فرمائی ہے. اسی طرح ہمیں رفیع عن امتی الخطا والنسیان میری امت سے اللہ نے بھول چوک بھی معاف کر دی ہے. تو بھول چوک بھی اللہ نے اس امت پر معاف کر دی ہے. اسی طرح ایک
یہ آسانی اللہ نے یہ بھی کی ہے کہ پہلی امتوں کا جو دل میں خیالات آتے تھے اس پر بھی مواخذہ ہوتا تھا، لیکن اس امت سے آسانی کی ہے کہ جو دل میں خیالات آتے ہیں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا جب تک ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش نہ شروع کر دے۔ تو یہ اللہ نے بہت سی آسانیاں کی ہیں، تو اللہ چاہتے ہیں تم سے آسانی کریں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور آسانی کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق میں کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان کمزور ہے۔ تو جیسے اللہ نے ہمیں کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی تدبیر اور شیطان کا مکر بھی کمزور ہے، انسان بھی کمزور ہے اور شیطان بھی کمزور ہے، لیکن جب دونوں کمزور آپس میں مقابلہ کریں تو دونوں برابر جائیں گے، لیکن جس کو تیسری طاقت کی رہنمائی حاصل ہو جائے گی تو وہ غالب آ جائے گا۔ تو جب انسان اللہ سے توفیق مانگتا ہے تو پھر شیطان کے مکر سے انسان کو اللہ ضعیفن کا مفہوم دوسرا اس کا مفہوم جو ہے وہ کمزوری کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان فطرت میں کمزور ہے، اپنے نفس کے ہاتھوں جو ہے مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے انسان کے لیے تخفیف کر دی ہے کہ یہ نکاح کا معاملہ خصوصاً جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو یہ دونوں مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے ہیں، اے اہل ایمان، لا تأکلوا نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے اپنے مالوں کو نہ کھاؤ۔ تو یہاں جو بیان کیا گیا اموالکم کی نسبت جو ہے یہ باہمی مسلمانوں کی جو اسلامی اخوت ہے اس لحاظ سے کہا گیا کہ ایک مسلمان کا مال وہ دوسرے مسلمان کے مال کی حفاظت اسی طرح ہی کرے جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے کہ المسلم اخو المسلم حرام علیہ دمہ و مالہ و عرضہ، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام کر دی گئی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں، کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال بلا اجازت استعمال کرنا یہ جائز نہیں۔ اور تیسری بات، اس طرح کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان کی عزت اچھالنا یہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو تینوں چیزیں ہیں، خون، مال اور عزت، اللہ نے مسلمانوں کی باہمی ایک دوسرے پر حرام کر دی ہے۔ تو یہاں مال کا ذکر ہو رہا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، یعنی سود کے ذریعے یا کسی بھی ناجائز جو محرم طریقے ہیں اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھاؤ۔ حرام ذرائع سے کسی کا مال کو کھانا، یہ یعنی نہ تو سود کے ذریعے، نہ چوری کے ذریعے، نہ خیانت کے ذریعے، نہ کسی بھی غصب کر کے کسی کا مال کھانا، یہ ساری صورتیں اس کے اندر باطل کے اندر شامل ہیں۔ تو باطل طریقے سے آپس میں کسی کے مال نہ کھاؤ۔ تو مال کھانے کی اجازت کس صورت میں ہے؟ ہاں الا، مگر، ان تکون یہ کہ ہو، تجارتاً ان تراض منکم، باہمی رضامندی سے، ہاں یہ کہ باہمی رضامندی سے باہمی تجارت ہو تو پھر تم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو۔ الا ان تکون یہ کہ ہو، تجارت، ان تراض منکم باہمی رضامندی سے، تمہاری رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم اور نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ ہے تم پر رحیم
رحم کرنے والا، اللہ تمہارے ساتھ یا تم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے۔ تو اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، میرا خیال اس آیت کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ تفسیری نکات آئندہ ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو آپ میرا خیال اس کو ایک مرتبہ بند کر کے دوبارہ سٹارٹ کریں تاکہ ہمارا جو ہے حدیث کا سبق شروع کر سکے۔